الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری 19 نمبر کلاس ہے اور آج 5 آیات مبارکہ ہم ان کی تلاوت سنیں گے اور ان کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے، اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 2 ہے اور اوورآل یہ سورہ بقرہ کا 18 نمبر رکوع ہے۔ اس کی باقاعدہ تشریح میں جانے سے پہلے آج کی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وجهة هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيَّنَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج کا جو رکوع ہے اس کی ہم تمہید اپنی پچھلی کلاس جو 18 نمبر تھی اس میں پڑھ چکے ہیں، اور پچھلی آیات مبارکہ اور آج کا جو رکوع ہے یہ آیات الاحکام میں سے ہے، قرآن کی ان لیگل ورسز میں سے ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنا اس کے لیے بڑی اوبلیگیٹری ہے اور ضروری ہے، تو اس کے لیے قبلہ جو ہے اس کی طرف منہ کرنا اور منہ کر کے نماز پڑھنا سفر و حضر میں یہ اس کی شرائط میں سے ہے، لہذا یہ آیت مبارکہ ہر نمازی اور مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جو آپ ہماری پچھلی کلاس کو نہیں سن سکے یا فزیکلی شامل نہیں تھے ان کے لیے میں کرکس بیان کر دوں۔ پچھلی آیات کا جو پورا رکوع ہم نے دیکھا تھا، بنیادی طور پر قبلہ کی تبدیلی مرکزی موضوع تھا گزشتہ آیات مبارکہ کا۔ آقا دو جہاں جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی آپ اپنا رخ انور نمازوں کے دوران، کیونکہ نماز فرض ہو چکی تھی مکہ میں، تو بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اور یہ آقا دو جہاں کی خواہش تھی، اور اس کے اندر 3 راوی تھے۔ میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی آیت نمبر 144 کے ضمن میں، کہ آقا دو جہاں ظہر کی نماز میں تھے، آپ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے اور تیسری رکعت میں تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، اور جہاں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے جو خانہ کعبہ ہے یہ شمالاً اور جنوباً تھا، تو جو امام تھا آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا، آپ کو ہٹ کر ایک پورا تقریباً 100 کے زاویے پر آپ کو اپنا رخ چینج کرنا پڑا۔ یقیناً صحابہ کرام نے بھی اپنی صفیں جو ہیں وہ درست فرمائیں، اور یہ چونکہ اس وقت میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا کہ چیزیں وائرل ہو جاتی، جب کسی اور قبیلے تک بات پہنچی تو وہاں ایک اور نماز کا وقت تھا، وہاں روایات میں یہ آتا ہے کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو انہوں نے حالت رکوع میں ہی اپنا جو رخ ہے اس کو چینج کر دیا۔ ایک اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک اور قبیلے میں بنی سلمہ میں جب یہ بات پہنچی اس وقت فجر کی نماز تھی، تو یہ کچھ کرکس تھا پچھلی آیات مبارکہ کا۔ آج کچھ خلاصہ ہے
قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم تھا اس کے جو مقاصد اور اثرات ہیں اس حوالے سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم باتوں کو پڑھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ یہ صرف قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہی نہیں تھا کہ محض قبلہ کی تبدیلی ہو. بنیادی طور پر بنی اسرائیل سے امامت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہونے لگی تھی. ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آ چکے تھے. اب آقا دو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے چونکہ آبا نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا، تو اب بظاہر قبلہ کی تبدیلی اور حقیقت میں منصب امامت کی جو تبدیلی ہے اس کی طرف اشارے تھے. تو اہل کتاب کو یہ بات پسند نہ آئی، اور جو مسلمانوں میں سے منافقین تھے وہ بھی واویلا کرنے لگ گئے کہ کیسا مذہب ہے مسلمانوں کا، کبھی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آج کی پہلی آیت میں، آیت نمبر 148 سورہ بقرہ میں انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے. یہ تو ہر قوم کا ایک قبلہ رہا ہے، پہلے سے بھی وہ مختلف جہتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور قرآن اپنی جگہ پہ جب یہ آئے گی بات تو میں تفصیلاً عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فرعون کی غلامی سے مصر سے لا رہے تھے، تو اس وقت جو بنی اسرائیل کا خانہ کعبہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر تھا. تو قبلے بدلتے رہے. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ان کو فرما رہا ہے کہ ہر امت کا ایک قبلہ ہے اور سمت ہے. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے جو تم نے بنا لیا ہے. ہاں اگر تم نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو تمہارے لیے نیکی اور تقویٰ کے اور بڑے کام ہیں، ان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ لا یعنی کاموں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ کچھ آیات کا خلاصہ ہے. آپ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. واو کا معنی اور ہے. لِكُلٍّ لام جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. قرآن میں بہت دفعہ یعنی ہزاروں ٹائم جو ہے وہ قرآن میں ریپیٹڈلی آیا ہے یہ حرف. کل ہر ایک کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر معاشرے کے لیے. وجہتن ایک سمت ہوتی ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے. ہوا مولیہا جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کو تو اجنبی بات نہیں. تو اگر مسلمانوں کا قبلہ اور رخ بدل گیا ہے تو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں. اے اہل کتاب اگر تم نے نیکی کرنی ہی ہے تو فاستبقوا الخیرات، فا کا معنی پس، استبقوا تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں کے کاموں میں. یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارا قبلہ چھوٹا ہے، مسلمانوں نے چھوڑا ہے تو تم اس کو اعتراض بنا لو. نیکیوں کے بہت بڑے اور جو ہیں وہ رخ ہیں، تم نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعا اکٹھا کر کے. یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اصل جو مقصود ہے وہ ڈائریکشن نہیں ہے بلکہ ڈائریکشن سے فوکس کروانا ہے اور تمہیں ایک اپنی ذات کا پتہ دینا ہے جو تمہارا خالق ہے. اور اے اہل کتاب تم تو اپنی ٹرینٹی میں اور عقیدہ تثلیث میں پڑھ کے اور سن آف گاڈ جو ہے اس طرح کی ڈیبیٹس میں پڑھ کے اپنا جو علمی اور یہ اپنا ذخیرہ ہے اس سے بڑے دور ہو چکے ہو. تو قبلہ کی تبدیلی کو بھی بڑا ایشو نہ بناؤ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے رب تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انا جو ہے یہ ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، قرآن میں 1000 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے اور ویریفیکیشن کے لیے ویریلی نو ڈاؤٹ کے معنی میں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علی پر کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اب چونکہ یہ حکم بڑا محتم بالشان تھا قبلہ کی تبدیلی اور عام مسلمان بندے کے لیے بھی اس کے اوپر یقین کرنا جو وہ بڑا مشکل تھا، تو اس حکم کو ریپیٹڈلی ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات آیت نمبر 144 میں گزر چکی ہے لیکن 149 میں اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. واو کا معنی اور من سے میں ہے فرام، یہ بھی قرآن میں 3000 سے زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ پریپوزیشن حروف جارہ میں سے ہے. حیثو جو ہے یہ جہاں کے معنوں میں ہے، یہ ایڈورب ہے، ایڈورب آف پلیس ہے، ظرف مکان ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی آپ آئیں تو فَوَلِّ فاپس تو ولے پھیر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. تو صرف حالت حضر میں
اور قیام کی حالت میں ہی تو آپ نے محبوب اپنا رخ انور قبلہ کی طرف نہیں پھیرنا، بلکہ آپ اگر سفر پہ بھی گئے ہوئے ہوں تو آپ نے اپنا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہی کرنا ہے، اور اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں رکھنی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تبدیل ہو گیا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، واو کا معنی اور، ان بے شک، وہ یہی حکم کی تبدیلی اور خالق کائنات کی اتھارٹی پہ یقین رکھنا، الحق کو، یہ ضرور حق ہے، من ربے کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ ایک دعوت بتائی جا رہی ہے کہ ایک سائیکالوجی ہے اور نفسیات ہے کہ ایک بندہ اگر بار بار کوئی بات سنتا ہے تو بندہ اس میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب مکرم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ اہل کتاب ہزاروں مل کے بھی کہہ دیں اور لاکھوں اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا یقین جو ہے وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو کا معنی اور، ما نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بے غافلن، بے خبر، یہاں جو با ہے یہ زائدہ ہے اور سٹریس اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ پھر اسی حکم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ سفر و حضر کی جو قیود ہیں ان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واو کا معنی اور، من سے، حیث ہو، جہاں سے بھی، خرجتا، اے حبیب مکرم آپ تشریف لائیں تو فول، آپ کر لیا کریں، پھیر لیا کریں، وجہ کا، اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہ گویا کہ ایسی ہی بات ہے، بار بار ریپیٹیشن، اور یہ تیسری دفعہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ان چند آیات میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کام بہت بڑا تھا اور یہ ایک سٹیپ بہت بڑا تھا، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف امامت اور خلافت کا شفٹ ہونا، تو اس اہتمام کے ساتھ اس کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے کے ذہن میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ خاص طور پر سفر کے لیے ہے کہ واو کا معنی اور، حیث ہو، جہاں کہیں بھی، تم ہو، فولو، تو کر لیا کرو، وجوہکم، اپنے رخ اور اپنے چہرے۔ یہ اوور آل مسلمانوں کے لیے، کہ صرف یہ قبلہ کی تبدیلی میرے حبیب مکرم کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور قیامت تک بستے رہیں گے، وہ اپنے چہرے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، وہ قبلے کی طرف کر لیا کریں۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، آدمی سفر اور حضر میں جہاں بھی نماز پڑھے وہ کوشش کرے کہ قبلہ لوکیٹ کر لے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس نے نماز شروع کر دی اور قبلہ جو ہے وہ اس کو پتہ چلا کہ یہی قبلہ ہے، لیکن نماز کے دوران اس کو یہ یقین ہو گیا کہ قبلہ تبدیل ہے، تو وہ اپنے رخ کو نماز کے دوران ہی تبدیل کر لے، کیونکہ قبلہ کی طرف جو تعین ہے اور رخ پھیرنا ہے یہ ضروری ہے اور نماز کی شرائط میں سے ہے۔ یہاں مسلمانوں کے اندر سے ایک جو ہے وہ اعتراض کو بظاہر دور کیا جا رہا ہے اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے اب کسی جگہ پہ بھی اپنا قبلہ نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نے قبلہ چھوڑا، جو خانہ کعبہ ہے، تو پھر یہ ایک دلیل مل جائے گی مخالفین کو، اور وہ کہیں گے کہ دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ٹھیک لوگ نہیں ہیں اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، دیکھو انہوں نے قبلہ بدل لیا ہے۔ اور چونکہ اہل کتاب اپنی سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے کہ ایک نبی مکرم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم وہ تشریف لائیں گے اور ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، جس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا قبلہ چونکہ بدل گیا، بیت المقدس سے تم نے خانہ کعبہ جو ہے وہ کر لیا اللہ کے حکم سے، لہٰذا اب جہاں کہیں بھی ہو تم نے اس قبلے کو نہیں چھوڑنا، ورنہ لوگوں کو دلیل مل جائے گی کہ یہ جو نبی محتشم ہے، معاذ اللہ ان کا جو اشاعت اسلام کا یہ مشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ اہل کتاب کہتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے پھیر لیا کرو خانہ کعبہ کی طرف، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکون، رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، یعنی تمہارے خلاف لوگوں کے لیے نہ رہے، حجتن، کوئی بھی دلیل نہ رہے، اس لیے آپ ہمہ وقت جب بھی نماز پڑھیں تو قبلے کو جو ہے وہ اپنے لیے کعبہ اور جو سمت ہے وہ متعین کر لیں۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے لیے جو بے انصاف ہیں یعنی ظالم ہیں ان میں سے، اب ظاہر ہے وہ تو بات کا بتنگڑ بنائیں گے،
لیکن جو صالح قسم کے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، کم از کم وہ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے اور وہ باقاعدہ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری امت کا قبلہ اور آخری نبی کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کے بجائے وہ خانہ کعبہ ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ بظاہر چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت بڑا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے اپنے اندر۔ اللہ اپنے حبیب مکرم اور ان کے غلاموں کو یہ فرما رہا ہے کہ تم نے زندگی کے کسی میدان میں اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب امامت بنی اسرائیل سے اور بظاہر ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے لے کر اے حبیب مکرم آپ اور آپ کے غلاموں کو دے دی گئی ہے۔ آپ کسی بھی مقام پر اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں، اپنی داخلہ خارجہ پالیسیوں میں کہیں بھی آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ میں نے آپ کے اوپر بڑی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پھر آگے آقا دو جہاں کی جو آمد ہے اس نعمت کو باقاعدہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ غلامان مصطفیٰ کو، امت محمدیہ کو آقا دو جہاں کے زمانے میں آج بھی قیامت تک بھی اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہونے کا جو ایک پوری ترغیب ہے اللہ وہ دے رہا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فا کا معنی پس تو، لا کا معنی نہ ہے، یہ نئی ہے روکنے کے لیے ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ تو تم نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِي لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ یہ مجھ سے صرف ڈرنا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور اگر مجھ سے تم ڈرنے کا حق ادا کرتے رہو گے تو میں نے پھر پہلے ہی امامت اور خلافت کا منصب تمہیں دے دیا ہے اور اب میں پھر مزید نعمتیں تمہارے اوپر کروں گا۔ واو اور لام تعلیل کے لیے، علت کے لیے ہے تاکہ اتمہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو کیوں تمہارا قبلہ بدل گیا، امامت اور خلافت بڑا منصب تمہارے پاس آ گیا تو میں اپنی نعمتیں مکمل کروں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تمہارے لیے ہدایت کا سامان بھی ہوتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی ساری لو جو ہے وہ میرے ساتھ لگانی ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر ایک پریکٹیکل، ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لو کہ دیکھو کائنات کیسے در بدر پھر رہی تھی، اہل کتاب کیسے گمراہیوں کے جو ہے وہ پورے اندھیرے تھے، کنویں ان کے اندر گر چکے تھے، تو میں نے اپنا رسول مکرم تمہارے اندر بھیج دیا، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا اگر انعام ہو گیا ہے کہ میرا حبیب تمہارے اندر آ گیا ہے تو پھر اگلے ہر لمحے پر بھی کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر رہے گی۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، رسول اور آقا دو جہاں، فیکم تم میں، رسولاً رسول محتشم یعنی آقا کریم علیہ السلام کی رسالت اور بعثت اللہ اس کو بطور نعمت جو ہے وہ اس کی یاد دہانی فرما رہا ہے۔ منکم وہ تم ہی میں سے ہی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یتلو وہ پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر یا تمہارے سامنے، آیاتنا ہمارے حکم اور ہماری آیات، ویزکیکم اور اس رسول مکرم کی جو تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، ان کا تشریف لانا، ان کا رہنا اور ان کی تعلیمات کا زندہ رہنا، کہ ویزکیکم یہ میرے رسول مکرم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ وہ پاکی کیا ہے؟ روحانی پاکی بھی ہے اور جو ظاہری اور باطنی پاکی ہے وہ بھی ہے۔ جیسے میں مثال کے لیے عرض کروں، ایک انسان بخیل ہے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن آقا دو جہاں کی تعلیمات کے بعد وہ کسی کو دینا شروع کر دیتا ہے غریبوں کو، تو اب بخیلی اس کے اندر سے نکل گئی ہے، اب بخیلی کے بجائے اس کے اندر کیا آ گئی؟ سخاوت آ گئی۔ تو یہ نبی کا آنا گویا کہ انسانوں کو اندر اور باہر سے پاک کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور میرے رسول محتشم کی شان یہ ہے جو تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ وہ سکھاتے ہیں تمہیں، الکتابہ قرآن مجید، والحکمتہ اور دانش مندی اور حکمت اور وزڈم۔ اب وَيُعَلِّمُكُمْ اللہ نے قرآن کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، حکمت کے ساتھ بھی، اور ساتھ فرما دیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، واو کا معنی اور، یعلمو سکھاتے ہیں وہ، کم تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے میرے حبیب مکرم نے وہ تعلیمات بھی تم تک پہنچا دیں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ رب تعالیٰ کی وحدانیت تھی،
اور باقی انبیاء کی جو ناموس تھی، جیسے اہل کتاب ٹریٹ کرتے تھے اپنے انبیاء کو، معاذ اللہ قتل بھی کر دیتے، ان کو جھوٹا بھی کہتے، ان کے اوپر تہمتیں بھی لگاتے، پتھر مارتے، شہید کر دیتے، تو ان کی جو ناموس کی بات ہے وہ آقا دو جہاں نے لوگوں تک پہنچائی، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھنا ہے اور اللہ کی طاقت اور قدرت پہ یقین ہے، یہ اللہ رب العزت کی حبیب مکرم نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے اس رکوع کی، یہ گویا کہ شفٹنگ ہے 151 سے آگے آن ورڈ جو پوری سورہ مبارکہ آئے گی، کہ ہم پڑھتے آئے پہلے دن سے کہ بنی اسرائیل سے امامت اب بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ چونکہ یہ منصب بہت بڑا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی اور اس کے لیے کیپیسٹی بھی بہت ہونی چاہیے، تو امت مسلمہ کو ہر آیت میں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں احکامات سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے اے امت مسلمہ، میں نے اپنا حبیب دے دیا، اپنے حبیب کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تم تک پہنچا دی، تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے جس کو تم اپنا لو اور کبھی مسلمان ہو گئے کبھی اسلام کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک روز کا کام ہے، ہر سانس کے اوپر تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، لہٰذا جب بھی تمہیں کوئی اکتاہٹ ہو، تھکاوٹ تمہیں آ جائے، یا تمہارے راستے میں کوئی روڑے اٹکائے، پتھر تمہیں برسائے یا مشکلات پیدا کرے، تو پھر تم نے اللہ کو نہیں بھولنا۔ جب تم مجھے نہیں بھولو گے پھر میں بھی تمہیں نہیں بھولوں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں تمہیں اور نوازتا رہوں گا۔ یہ وہ کی ہے سکسیس اور کامیابی کی جو اللہ رب العزت امت محمدیہ کو عطا فرما رہے۔ فذکرونی، فا کا معنی سو تو کے معنی میں ہے، اذکر فعل امر ہے اور اس سے جمع کا صیغہ ہے، اذکرو تم یاد کرو، نی مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، وشکرو لی اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو میری۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت نمبر 152 جو ہے یہ امت مسلمہ کو جو منصب دیا گیا خلافت کا اور آقا دو جہاں کے کو نبی مبعوث کیا گیا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو چن لیا گیا، تو اللہ نے پہلی کامیابی کی جو چابی ہے وہ یہ دی کہ تم نے ہمہ وقت میرا ذکر کرنا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج مسلمانوں کے حالات دیگر گوں ہیں اور مسلمان معقوم بن گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ رسول کا کلمہ لے کر اور قرآن و سنت کے علم لے کر وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے، یعنی لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لے آتے اور رسولوں کی ناموس کی بات سکھاتے، تو آج مسلمان جو ہے وہ حاکم کے بجائے محکوم بن بیٹھا ہے، تو شاید ہم نے یہ پہلا جو ایک اصول تھا وہ چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا اور اس کے ناشکرے بن گئے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے پاس خصوصاً عرب کنٹریز کے پاس تیل جیسی نعمت ہونے کے باوجود، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایمان جیسی طاقت ہونے کے باوجود، اور مسلم کنٹریز میں الحمدللہ پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، آج اگر ہم مقروض قوم ہیں اور ہمارا ہر شخص لاکھوں روپے کا مقروض ہے، اور مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، ہر جگہ پہ قدم قدم پر اگر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، تو شاید ہم نے وہ کتاب خدا کا پہلا سبق بھلا دیا کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، جس کی قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہمیں ان آیات میں بتلایا گیا۔ اب آگے آپ بار بار پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب بنی اسرائیل کے جو اخلاق تھے، رویے تھے ناپسندیدہ، وہ 152 آیات میں پہلے گزر چکے۔ اب تقریباً 286 نمبر آیت تک، اس سورت کے اختتام تک آپ تقریباً 22 رکوعات میں مسلمانوں کے نام ہدایت نامے پڑھیں گے اور ان کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کو سنوارنے کے احکامات پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ زندگی دی تو آگے چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں 19 نمبر رکوع سے جو سورہ بقرہ کا ہے اور بنیادی طور پر جو ہے وہ تیسرا رکوع ہوگا دوسرے پارے کا، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اجرنا من النار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.